کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے مبینہ پولیس مقابلے ہوئے، 2 ڈاکو مارے گئے، 4 زخمی ہوئے جبکہ 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اوکرنگی پولیس نے مشکوک موٹر سائیکل سوار افراد کو روکنے کا اشارہ کیا، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو موقع پر ہی مارے گئے، 1 ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسلحہ اور چھینا ہوا سامان، 2 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ ملی شاہراہ بھٹو کے قریب بھی پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 1 ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اظہر زیدی سے۔ اظہر بتائیے گا۔ جی بالکل، کورنگی پولیس نے دوران گشت مشکوک موٹر سائیکل سوار افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، جس پر ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 ڈاکوؤں کو مار گرایا جبکہ 1 ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک اور گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان اور موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس نے بھی مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ، چھینا ہوا سامان اور 2 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر لی ہیں۔ دوسری جانب ملی شاہراہ بھٹو کے قریب پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد 1 ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اس کے قبضے سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک اور گرفتار تمام ملزمان کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے اور ضابطے کی کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے اظہر، شکریہ۔ جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوگی۔ پاک بھارت سمیت دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکہ میں سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں کی ہیں۔ اسحاق ڈار نے UN سیکرٹری جنرل اور صدر جنرل اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل میں پاکستان کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ پاکستان کی صدارت میں سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے مزید یہ بتایا ہے کہ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی تاریخ جلد طے ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات ہوگی۔ خبر یہ بھی ہے امریکہ کے بغیر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ جاپان کے ساتھ ٹیرف ڈیل سے امریکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری پالیسی کے نتیجے میں یورپی یونین نے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ معروف ریسلر ہلک ہوگن کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ آج ہم نے ایک اچھے دوست کو کھو دیا ہے، ہوگن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ معروف ریسلر ہلک ہوگن کو یاد کیا جائے گا اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ آج ہم نے ایک اچھے دوست کو کھویا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ادھر دوحہ مذاکرات میں ناکامی، امریکہ کا اپنی ٹیم کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکی ایلچی نے جنگ بندی معاہدہ ناکام ہونے کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا اور اسٹیو وٹکو بولے کہ لگتا ہے کہ حماس کو غزہ میں جنگ بندی حصول کی کوئی خواہش موجود نہیں ہے۔ حماس کے تازہ رد عمل کے بعد مشاورت کے لیے اپنی ٹیم واپس بلائی، یرغمالیوں کو گھر لانے کے لیے متبادل آپشنز پر غور کریں گے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹامی پگیٹ کا حماس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کا اعتراف اور کہا دوحہ میں مذاکرات کے دوران حماس کا رویہ شرمناک رہا، غزہ کے مقیم حماس کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کی ناکامی، امریکہ کا اپنی ٹیم کو واپس بلانے کا فیصلہ۔ فرانس ستمبر میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے گا، فرانسیسی صدر کا اعلان۔ ایمانوئل میکرون کا خط سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا۔ فرانسیسی صدر بولے کہ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ستمبر میں کروں گا۔ فرانس نے مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار عمل کے لیے فیصلہ کیا ہے، غزہ میں جنگ بندی اور امداد پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ فرانس ستمبر میں فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرے گا اور فرانسیسی صدر کا یہ اعلان ہے۔ ایمانوئل میکرون کا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے قبائلی عمائدین کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائل نے ملکی سلامتی اور امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور آپ کی میزبانی پر انتہائی خوشی ہے۔ وہ اپنے پاک افواج کی دلیرانہ حکمت عملی اور بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ دیکھیں۔
وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی مائدین کا جرگہ، خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت، وزیر اعظم کا میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ضم اضلاع کا کوٹہ بحال کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے جرگہ ارکان سے خطاب میں کہا، ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے ضم شدہ اضلاع کے مسائل کے حوالے سے قائم کمیٹی کے دائرہ کار میں توسیع کی ہدایت کی۔ کہا، کمیٹی میں قبائلی مائدین کو بھی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ وفد نے مشاورتی نشست پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وفاقی وزراء کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعظم کے مشیر پرویز خٹک بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈاپور نے نیوز کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ صوبے میں کسی آپریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بارڈر ایریا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی۔ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، انہیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جس نے بھی گڈ طالبان رکھے ہیں مہربانی کر کے انہیں یہاں سے نکال لے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف ڈرون استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے افغانستان 2 نمائندے بھیجے، لیکن ہمیں تحفظات ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی سفارش کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہ اس کی کیپیسٹی ہے اور نہ اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام مسائل استعمال ہوں گے۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان کا کالعدم تحریک طالبان کو کتنے پیسے ارما دیتا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ رد عمل ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام مسائل استعمال ہوں گے۔ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان میں کالعدم تحریک طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یہ رد عمل ہے۔ شراب و اسلحہ رکھنے کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دوبارہ تحریر وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری سول جج نے جاری کیے ہیں۔ عدالت کا ایس ایچ او 12 کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار پیش کرنے کا حکم کیا ہے اور علی امین گنڈاپور کو 29 جولائی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع مستونگ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 31 سالہ میجر زیاد سلیم کا تعلق خوشاب سے ہے جبکہ سپاہی ناظم حسین کا تعلق جہلم سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR ایک بار پھر سے بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور ایک بار پھر سے اس خبر سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی فورسز کا ضلع مستونگ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن ہوا ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 31 سالہ میجر زیاد سلیم کا تعلق خوشاب سے ہے، سپاہی ناظم حسین کا تعلق جہلم سے ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔